بولی جی میرے لیڈرز کیسے ہیں آپ. اچھا لاسٹ جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ڈسکس کی تھی. میں اس کو تھوڑا سا نا ریکیپ دے دیتا ہوں پچھلی 2 ویڈیوز کا, ویسے آپ ضرور دیکھیے گا. پہلی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, کیٹیگری بتائی ہے 3 لوگوں کی. ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ, اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, قرآن کے علاوہ باقی کتابوں, قرآن کے ساتھ ساتھ باقی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان کو پکا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مال کے ساتھ دینا. تو یہ ہدایت یافتہ ہیں, یہ مومنین ہیں, یہ اللہ کے یہاں سرفراز ہیں. دوسرے اللہ نے فرمایا وہ کافر ہیں, وہ غیب پر ایمان ہی نہیں رکھتے, نماز کا انکار ہے, مال اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں, فضول خرچی کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے, قرآن میں اللہ نے کیا ہدایات دی ہیں کچھ نہیں پتا. تو غیب پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے, آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے, تو وہ کافر. اللہ فرماتے ہیں کیا تو بس آپ ان کو ہدایت کریں نہ کریں کوئی فرق. تیسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں, مومنین کے سامنے یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے, اندر سے ان کے اندر خیانت ہے. تو وہ منافقین میں سے ہیں اور ان کے لیے بھی خسارہ ہی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 21 اور 22 میں یہ بتایا ہے کہ تم کیوں نہیں میری اطاعت کرتے, کیوں مجھ پر ایمان نہیں لاتے, اور اس کیٹیگری میں خود کیوں نہیں اپنے آپ کو لے کے آتے جو کیٹیگری 1 ہے, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں 5 جماعت پابندی کے ساتھ, کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ویسے, قرآن اور باقی کتابوں پر توریت, زبور اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں یکساں, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم ایسے کیوں نہیں بنتے, کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی آیت نمبر 21 اور 22 میں. اللہ نے اپنی پوری نشانیاں بتائیں, میں نے زمین آسمان پیدا کی ہے, میں نے آسمان سے پانی نازل کیا, تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا, یہ سارے ریسورسز میں نے تمہارے لیے پرووائڈ کیے, ٹھیک ہے, سارے ریسورسز. تو ایک نیک انسان کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ شکر گزار بنے اور اللہ کی اطاعت کرے. پھر اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے آیت نمبر 23 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ قرآن میری طرف سے نہیں ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ نا, تم سب اکٹھے ہو جاؤ, تم اس جیسی ایک صورت بنا لو. اللہ فرماتے تم نہیں بنا سکتے, اور اگر نہیں بنا سکتے تو پھر جان لو جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے نا, ان کے لیے کوئی ویلکمنگ نہیں ہے, وہ خسارے میں ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو میرے نیک بندے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی آسانیاں ہیں, جنتیں ہیں, بشارتیں ہیں. اب دیکھیے اس میں بڑی پیاری بات کی ہے اللہ رب العالمین نے, کہ بڑی نالجبل بات کی ہے. یہاں سے لیڈرشپ کے لیے جو میں نے چیز سیکھی, میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں. ایز اے نالجبل پرسن اور ایز اے لیڈر, ہمیں جب بھی کسی سے آرگومنٹ کرنا ہونا تو ہمیں نالج کی بیس پہ کرنا. مطلب جیسے میں نے ایک آرگومنٹ دیا تو میں اسے سائنٹیفک انویسٹیگیشنز کی بیس پہ دوں گا, اور اگر آپ کو میری بات پہ آرگومنٹ کرنا ہے کہ نہیں عامر بھائی آپ نے غلط کہا ہے, تو آپ کو سائنٹیفک جسٹیفیکیشن پیش کرنی ہوگی. یاد رکھیے گا جو نیک لوگ ہیں, اللہ کے جو نیک بندے ہیں, ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ وہ ہمیشہ سائنٹیفک انویسٹیگیشنز پر کاؤنٹر کرتے ہیں. اور جو برے لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ بحث کرتے ہیں, لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سائنٹیفک انویسٹیگیشنز نہیں ہوتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھائی اگر تمہیں لگتا ہے کہ قرآن میری طرف سے نہیں ہے تو جیسی ایک صورت بنا لو, سائنٹیفکلی بات کرو نا. نہیں بنا سکتے تو پھر اکڑ نہ دکھاؤ, اگر اکڑ دکھائی تو پھر یاد رکھنا میں ہی خدا ہوں, یہ سارے ریسورسز میں نے ہی پیدا کیے ہیں اور میں پھر تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو پھر ایمان لاتے ہیں. اچھا آگے نا ایک پورا سینیریو ہے, یہ اس سے لنک کر رہا ہے. ماشاء اللہ قرآن آپ کو پتا ہے بڑا سیمیٹریکل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے کیس اسٹڈی دی, اسی بات کی کیس اسٹڈی دی کہ میں نے جب آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس کو میں نے اپنا نالج سکھا کے فرشتوں کے آگے کیا, تو میں نے فرشتوں کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا, جب آدم علیہ السلام نے نام بتایا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے مگر شیطان نہیں گیا. اب وہاں پہ یہ جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے نا آیت نمبر 23, 24, 25 میں, اس کی اللہ تعالیٰ نے کیس اسٹڈی بتائی کہ آدم کے پاس نالج زیادہ تھا, فرشتوں کے پاس نالج کم تھا, لیکن وہ سجدے میں چلے گئے. اس کا مطلب ایک اچھی فرشتوں کی صفت ہے کہ جب آپ کو پتا چلے کہ سامنے والے کے پاس نالج مجھ سے زیادہ ہے تو آپ اس کا احترام کریں, یہ فرشتوں کی کوالٹی. لیکن اگر آپ اکڑ جائیں کہ بھئی میں تو آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں پڑھ ہوں, یہ جٹ ہے, میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, یہ تو میٹرک کوالیفائڈ ہے, میں نے 100 ریسرچ پیپر لکھے ہیں, اسے تو ایک بھی نہیں لکھا. یہ بات نہیں ہے. جب سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں ایک بندہ آپ سے آگے نکلتا ہے تو یا تو آپ اس جیسے سائنٹیفک انویسٹیگیشن لیں, اگر نہیں لا سکتے تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں. تو نیک لوگوں کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ان کو عزت دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
नॉलेज दिया होता है और बुरों की क्वालिटी है वो अकड़ जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैं कुरान पाक में जब मिसाल देता हूँ, जैसे अल्लाह ने बड़े खूबसूरत बात किया, इन आयत का तर्जुमा अपने सामने रखिएगा ताकि आपको पता चले, क्योंकि मैं तो सिर्फ लिंक कर रहा हूँ इसको लीडरशिप के साथ। अब अल्लाह फरमाते हैं, चूंकि मैं कुरान में एग्जाम्पल मच्छर की भी एग्जाम्पल देता हूँ, मक्खी की भी देता हूँ, चूंटी की भी देता हूँ। अब जो रिसर्च कर रहे हैं, जो लीडर्स, उनको पता है कि ये जो चूंटियां हैं जिनपे सूरह नमल पूरी बनी है, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इनके अंदर हायरार्की होती है बकाया। तो अल्लाह फरमाते हैं मैं नहीं शर्माता इन छोटी छोटी मिसालें देने से। जिनके जिन जो तो मोमिन है वो कहेंगे कि इस मिसाल में बहुत बड़ा राज है, अल्लाह की हिकमतें हैं, और जो काफिर हैं वो कहेंगे भला इन मिसालों से अल्लाह का क्या मतलब। तो अल्लाह फरमाते हैं याद रखो, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, मैं कुरान से ही हिदायत देता हूँ, कुरान से ही गुमराह करता हूँ, मगर वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, लेकिन मैं उनको गुमराह करता हूँ जो फासिक हैं। याद रखें, अगर हम फासिक हैं, नमाज अल्लाह माज अल्लाह, तो हमें कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, हमारा कुरान की तरफ दिल नहीं आएगा। फासिक कौन है? जो अल्लाह से वादा करके तोड़ दे। आप अल्लाह से वादा किए, अल्लाह हम आपके कुरान पर गौर व फिक्र करेंगे, हम पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, हम आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक पैसे खर्च करेंगे, हम आखिरत पर यकीन रखेंगे। अब अल्लाह से किया हुआ वादा अगर हम ना निभाएं तो हमसे बढ़कर फासिक कौन है? फिर हमें कुरान से हिदायत कहाँ मिलेगी? कुरान आपके सामने आएगा, आपको तो चिढ़ शुरू हो जाएगी, नाउजुबिल्लाह। या अगर आप रिश्तेदारों का एहतराम ना करें, अल्लाह ताला ने कहा है रिश्तेदारों से उसने सलूक करो, लेकिन आप रिश्तेदारियां तोड़ें, तो फिर आप हम फिर फासिक हैं, फिर हमें कुरान से हिदायत कहाँ मिलेगी? और अगर हम चालबाजियों में लगे रहें, लोगों को बुरे नामों से पुकारें, लोगों के साथ बदतमीजी से बात करें, वादा पूरा करके तोड़ दें, वादा करें तो तोड़ दें, चालबाजियों में लगे रहेंगे किसको कैसे जलील करना है, किसको कैसे शर्मिंदा करना है, तो याद रखिएगा हमें कुरान से गुमराही ही मिलेगी। अल्लाह माफ रखे हमें इन चीज़ों से। तो मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, और पिछली 2 वीडियो अगर आप लिंक